پہلے میں انڈیا کے ساتھ جو ہماری حالیہ کشیدگی رہی اور جاری ہے اس سے متعلق بات کروں گا. بعد میں ملک کی سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کا تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دوں گا، چونکہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے. پھر آپریشن رد الفساد کی کچھ پروگرس اور اس کے علاوہ چند متفرق باتیں، اور آخر پہ آپ سے میں آپ کے سوال لوں گا. انڈیا سے کشیدگی سے متعلق سب سے پہلے میں نے 22 فروری کو آپ سے بات کی تھی، جب انہوں نے پلوامہ کے الزامات ہم پہ لگائے، اور میں نے اس میں ان وجوہات کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے اسٹیٹ آف پاکستان پلوامہ کے حملے کے ساتھ کسی طور بھی ملوث نہیں، اور انڈیا کو یہ بھی کہا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو تجویز ہے انویسٹیگیشن کی بیسڈ آن ایویڈنس اور ڈائیلاگ کی، اس پر سنجیدگی سے غور کریں. اس کے بعد 26 فروری کی صبح انہوں نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، جن کی اسٹرائک کو ہم نے ناکام بنایا، اور انہیں میں نے نوٹس بھی دیا تھا کہ اب ہمارے جواب کا انتظار کریں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ ہم مجبور ہوں گے جواب دینے کے لیے. اور پھر 27 فروری کو اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور جواب دینے کے بعد، ان کے 2 جہاز گرانے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کرنے کے بعد، اس کے اوپر میں نے آپ سے بات چیت کی اور تفصیلات بتائی تھی. آج 27 فروری کو گزرے تقریباً 2 مہینے ہو گئے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو 2 مہینے ہو گئے ہیں انڈیا ان گنت جھوٹ بولی جا رہا ہے. ہم نے ایک ذمہ دار ملک کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی لفظی اشتعال انگیزی کا بھی جواب نہیں دیا. یہ نہیں کہ ہم جواب دے نہیں سکتے، وہ جھوٹ بولے ہم اس کے جھوٹ کا جواب دیں. جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سچ ایک دفعہ بولا جاتا ہے. تو ہم نے ان جھوٹوں کا بھی جواب نہیں دیا اور ذمہ دار رہے، اسی لیے ان کو بار بار جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ پلوامہ میں ایک واقعہ ہوا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا. پلوامہ میں جو پولیس کے خلاف اس قسم کے اٹیک ہیں وہ پچھلے 3-4 سال سے جاری ہیں. اسی قسم کے واقعات اسی پولیس کے خلاف ایک لوکل ریئیکشن کے طور پر پہلے بھی ہوتے رہے، اور ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں. ہم نے آپ کی ایئر اسٹرائک ناکام بنائی، نہ ہماری طرف کوئی جانی نقصان ہوا، نہ کوئی انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کیا گیا. نہ صرف لوکل میڈیا نے جا کے دیکھا، جب فورن میڈیا گیا تو ان کو بھی ہم نے جا کے دکھایا، بلکہ میں نے فورن میڈیا سے کہا کہ آپ چونکہ انڈیا سے آئے ہیں، آپ نے ادھر جانا ہے، تو ان سے کہیں کہ ایک دفعہ وہ جو کہتے ہیں نا جی، پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس انفراسٹرکچر کو گرا دیا، 300 جو ہے ٹیررسٹ مار دیے. بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے کوئی ایسا میزائل مارا تھا جو چھوٹا سا سوراخ کر کے چھت سے اندر گیا اور پھر اندر جا کے ایکسپلوڈ ہوا. تو میں نے اس فورن میڈیا سے کہا کہ آپ پلیز واپس جائیں، انڈیا سے کہیں کہ ایک دفعہ اس کا ڈیمونسٹریشن دے دیں، لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیں، اگر وہاں ہو گیا تو ہم اس کو مان لیں گے. تو اس قسم کے جھوٹ جو ہے وہ بولتے رہے. اور اگر آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو آپ اپنا میڈیا پاکستان بھیج دیں، میں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کروں گا کہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کہاں انہوں نے اسٹرائک کی اور کیا اس کا رزلٹ ہوا. آپ کے 2 جہاز ہماری ایئر فورس نے گرائے، اور دونوں کا ملبہ پوری دنیا نے زمین پہ دیکھا. آپ کی ایئر فورس نے اپنا ہی MI-17 ہماری ایئر فورس کے ڈر سے گرا دیا، اس کا بلیک باکس بھی آپ نے گم کر دیا، اور اس کی انکوائری بٹنڈا کے روٹ سے ڈال دی کہ جب الیکشن ختم ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ آ جائے گا. تو جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہے. اس کے جواب میں انہوں نے جو بعد میں سٹوری بنائی کہ جی پائلٹ جو تھے، پہلے DGI-SPR نے 2 بتائے تھے، پھر 1 ہو گیا، تو وہ جو ایک پائلٹ تھا وہ پاکستان کے F-16 کا تھا. دیکھیں، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس قسم کی ایئر بیٹل ہو رہی ہے، تو زمین سے آپ کو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. لیٹ سے یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کہ جی ایئر بیٹل چل رہی ہے، 2 جہاز ہٹ ہو گئے ہیں، تو آپ کو ایک پائلٹ نے انجیکٹ کیا، تو میں یہاں کھڑا ہوں، مجھے ایک پائلٹ نظر آ رہا ہے، آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ کو ایک پائلٹ نظر آ رہا ہے. آپ اپنی چین میں رپورٹ دیتے ہیں کہ سر ہمارے علاقے میں ایک پائلٹ جو ہے وہ جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے ایگزٹ کیا اور وہ نظر آ رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو انفارمیشن آ رہی ہوتی. جب میں نے پریس کانفرنس کے لیے آنا تھا تو ٹویٹ میں نے ایک پائلٹ کہا تھا، اور جو رپورٹس آ رہی تھی کہ سر ہم نے ایک پائلٹ کو دیکھا ہے، تو ان رپورٹس کی بنیاد پر مجھے یہ تھا جی کہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی پائلٹ، کیونکہ 2 جہاز گرے. تو when I came for the press conference تو وہاں میں نے ذکر کیا کہ 2 پائلٹ. جب میں واپس گیا اس وقت تک
رپورٹ جو ہے وہ کلیئر ہو چکی تھی تو آئی میڈ آؤٹ کہ ایک ہی پائلٹ تھا, وہ 2 مختلف لوکیشن سے رپورٹ ہوا کہ سر پائلٹ گرتا ہوا دیکھا ہے, پائلٹ پکڑ لیا ہے. تو اگر ہم نے ایک پائلٹ اناؤنس کیا اور بعد میں اس کی میں نے کریکشن بھی کی, خود لکھ کے کی, تو آپ پہلی بات کو ہی مانتے ہیں, دوسری بات کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ابھی تک کہ جی 2 پائلٹ بتائے تھے, تو ایک پائلٹ بھی تو میں نے بعد میں تصحیح کی. تو آپ کسی بھی سارے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے رہے لیکن آپ کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں ہوا. پھر آپ نے کہا جی آپ نے ہمارا F-16 کرایا. آج کے دور میں کوئی بات چھپتی نہیں. F-16 تو بہت بڑی چیز ہے, آج کل تو موٹر سائیکل لگ جائے تو اس کی خبر نہیں چھپتی. پھر یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو بھی آپ نے آرٹیکل میں پڑھا کہ پاکستان کے F-16 کی کاؤنٹنگ کی. ہمارے تعلقات امریکہ سے جیسے بھی ہیں, آپ کے امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں, پلیز ان سے کہیں کہ 1-2 اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہاں جی ایک F-16 کم ہے پاکستان کا. تو جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. ہمارے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے. ہم نے صرف اس وجہ سے اپنی خاموشی رکھی, ابھی ہم نے اپنے پائلٹس کو آنر کرنا ہے, ایئر فورس کے شاہینوں نے جو اتنا اچھا کام کیا ہے ان کو آنر کرنا ہے, لیکن ہم صرف اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب حالات مناسب ہو جائیں. جو آپ نے بالاکوٹ کی اسٹرائک کا ٹیبو بنایا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو جو پاکستان نے نوشہرہ میں کاؤنٹر اسٹرائک کی اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا. آپ نے رات میں کی, ہم نے دن میں کی. آپ نے ایک ٹارگٹ انگیج کرنے کے لیے 4 میزائل کرائے, ہم نے 4 ٹارگٹ انگیج کرنے کے لیے 6 میزائل کرائے. وہ میزائل جس ایمونیشن ڈپو کے پاس گرے, بتائیے ذرا کہ اس ایمونیشن کی کیا سٹیٹ ہے, وہ استعمال کرنے کے قابل ہے کہ نہیں. جس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے نزدیک ہماری اسٹرائک گئی اور ہم نے جان بوجھ کر اس کو سیفٹی ڈسٹینس پہ فائر کیا, اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں کون موجود تھا یہ بھی بتائیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیہیویئر چینج کرنا ہے پاکستان کا, آپ تو نہیں کر سکے, لیکن ہمارے اچھے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے چلیے یہ بھی اچھی بات ہے, کچھ چیزیں آپ نے اچھی کرنی شروع کر دی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے بتایا کہ ہم نے برزل ٹاپ کھول دیا ہے, تو آپ نے 2 دن بعد زوجیجلا پاس کے اوپر فوٹویں کھلا کے کھڑے ہو کے کھنچوائیں اور وہ بھی لگا دی. ہم شہید آف دی ڈے دیتے ہیں اپنے میڈیا پہ, آپ نے بھی دینا شروع کر دیا. ہم بہت خوش ہیں. وہ مجھے گانا بھی یاد آ گیا جو کہ ہمارا گانا تھا, وہ آپ نے گانا بنا کے ڈال دیا. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ ہماری اچھی باتیں اپنائیں. آپ کے بیہیویئر میں ہم نے چینج ڈال دی ہے. آپ جو بیہیویئر چینج ہمارے میں چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جب 28 کو آپ میزائل فائر کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو آپ نے اس کی تیاری بھی دیکھی, جواب میں ہم نے کیا کیا وہ بھی اپنے میڈیا کو بتائیے. اور اس رات لائن آف کنٹرول کے ساتھ کیا ہوا, تھے آپ کو شفٹ کرنی پڑی, کتنے جوان آپ کے اس رات مارے گئے, میڈیا کے سامنے لے کے آئیں. اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس اچھے میسیجز کو دیکھیں گے اور امن کی طرف چلیں گے. بھارت میں الیکشن چل رہے ہیں, الیکشن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں ہم نے سنی, ایون نیوکلیئر کی بھی سنی. اب میں پہلے بھی اس پہ جب ان کے آرمی چیف نے نیوکلیئر کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ سمجھداری کی بات ہی ہوتی ہے کہ اس کیپیبلٹی کو استعمال کرنے کی بات نہیں کی جاتی. دس از اے ویپن آف ڈیٹرنس, اور میٹر کرتی ہے کانفیڈنس آف دی اسٹیٹ وچ ہیز دیٹ ویپن. آپ بات کرتے ہیں دیوالیوں پہ چلانے کے لیے نہیں رکھا, تو جب بات ملکی دفاع اور سلامتی کی آتی ہے تو ہر قسم کی کیپیبلٹی استعمال ہوتی ہے, اور پاکستان بھی حق رکھتا ہے کہ ہر قسم کی کیپیبلٹی استعمال کرے گا. اس میں آپ کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ کا دل ہے تو آزما لیں, لیکن پھر 27 فروری کی ہماری نوشہرہ اسٹرائک اور پھر اس کے بعد اپنے گرنے والے جہازوں کا حساب بھی ذہن میں رکھیں اور نتائج بھی ذہن میں رکھیں. انڈیا سے متعلق فی الحال اتنی بات چیت کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمارا ریزالو ٹیسٹ نہیں کیجیے. اگر کوئی ایسا وقت آیا تو افواج پاکستان 207 ملین پاکستانیوں کی سپورٹ سے اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور دفاع کرے گی, اور انشاءاللہ
27 فروری کو رپیٹ کرے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 1971 نہیں ہے, نہ وہ فوج ہے نہ وہ حالات ہیں. اور سب سے لیٹ می کمپلیمنٹ میڈیا, اٹس اے کمپلیمنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو گیو. اگر 1971 میں ہمارا آج کا میڈیا اس وقت ہوتا, آپ کی سازشوں کو بے نقاب کر سکتا, وہاں پہ ہونے والے حالات کی رپورٹنگ کر سکتا, وہاں پہ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں جو ڈومیسٹکلی ان کی رپورٹنگ کرتا, تو آج مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوا ہوتا. تو میڈیا نے جو کردار پچھلے 2 دہائیوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور پھر خاص طور پر یہ جو 3 دن کی جنگ تھی, اس کے اندر جو کردار ادا کیا ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر میڈیا کا رول نہیں ہو سکتا. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا میڈیا ایسا ہی رسپانسبل رہے گا, اور آپ کے میڈیا میں بیہیویئر چینج کی ضرورت ہے. انگریزی میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ غلط ہو جائے گا, لیکن ہماری اردو میں ایک محاورہ ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. حالیہ حالات میں کامیابی پر سب سے پہلے اللہ کا شکر, قوم کا شکریہ, سیاسی قیادت کا شکریہ, جیسے میں نے کہا میڈیا کا شکریہ, اور بالخصوص سوشل میڈیا پر موجود پاکستانی نوجوانوں کا شکریہ جنہوں نے بھرپور پاکستان کا انڈین پروپیگنڈا کے خلاف دفاع کیا. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی سیکورٹی کی صورتحال کی. جب بھی میں پریس کانفرنس کرتا ہوں تو میرا جو بنیادی آڈینس ہوتا ہے وہ پاکستان کی نوجوان نسل ہے. آپ کو پتا ہے کہ 60% سے زیادہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 25 سے 30 سال کے نوجوانوں پہ. اگر ان کی 25 سے 30 سال عمر ہے تو 9/11 کے اوپر لیٹ سے وہ ان کی عمر 5 سے 10 سال تھی. ان بچوں نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی دیکھی, آپریشنز دیکھے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھی, تو ان کے خیال میں یہی پاکستان ہے. انہوں نے جو ہے وہ پاکستان دیکھا نہیں. آلدو کہ ہم اس جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں, لیکن ابھی بہت سا کام جو ہے وہ کرنا باقی ہے. تو یہ نوجوان سوچتے ہوں گے کہ یہ پاکستان آج کا ایسا پاکستان کیوں ہے, کیوں پاکستان میں یہ حالات ہوئے, اور کیوں یہ جنگ جو دہشت گردی کے خلاف ہے. اس لیے میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستان ایک بہت اچھا ملک تھا. ہماری تمام چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھیں. ہماری جو GDP گروتھ تھی وہ تقریباً 11% سے اوپر تھی. ہمارے روپے کی ویلیو تقریباً 4.5-5 روپے کے اگینسٹ $1 تھا. جو ایگریکلچر کا شیئر تھا ہمارے GDP میں وہ 46.22% تھا. بڑے اچھے ہمارے جو ہیں وہ سوشل انڈیکیٹرز تھے. پولیس بڑی افیکٹو تھی, لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر تھی, ریلیجیس اور سیکٹیرین ہارمنی تھی ہمارے اوپر, ایک ماڈریشن کا دور تھا. لیکن اس کے بعد کچھ ایونٹس ایسے ہوئے کہ پاکستان ان حالات کی طرف چلنا شروع ہو گیا جس میں آپ آج فیل کرتے ہیں. تو انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہمارے خیال میں 4 ایسے بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج کا پاکستان ہے. سب سے پہلے جب ہمیں آزادی ملی تو کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ آیا. اب ہمارا اس کا لنک آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے, اسلام کے ساتھ ہے, کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ہے. ہمارا بچہ جب اسکول جاتا ہے یا اپنے والدین سے بات کرتا ہے, اپنے گرینڈ پیرنٹ سے بات کرتا ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ کتنی مشکل سے پاکستان بنا اور کس طریقے سے کشمیر متنازع بن گیا. تو کشمیر کے لیے, کشمیر ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. کشمیر کے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کی آسانیوں کے لیے, ان کی آزادی کے لیے ہماری رگوں میں جو ہے وہ ان کے ساتھ سپورٹ شامل ہے. تو ایک آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ لنک کرتے ہوئے ہر وقت پاکستانی جو ہے کشمیر کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو ان کے ذہن میں ہے کہ اس کشمیر کو ہم نے آزاد کرانا ہے اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں 48 کی وار ہوئی, 65 کی ہوئی, پھر 71 کی ہوئی, 99 کی بھی ہوئی. تو ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے فار سپورٹ ٹو کشمیریز تاکہ ان کو اپنا حق مل جائے. دوسرا پھر پاکستان کی ایک جغرافی ہے, ہم ریلیونٹ ہیں خطے میں. افغانستان میں 40 سال سے پہلے سوویت یونین آئے, پھر 9/11 کے بعد US لیڈ فورسز آئیں. تو خطے کے اندر پراکسیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل چل رہی ہیں. اس کے نتیجے میں ایک جہاد کی ترویج شروع ہوئی 1979 کے بعد.
افغان وار کے ساتھ ہی آپ دیکھیں ایران میں جو ہے وہ ریولوشن بھی آئی. اس کا امپیکٹ ہمارے معاشرے پہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں مدرسے بڑھنے شروع ہو گئے, ان میں جہاد کی ترویج زیادہ ہو گئی. افغانستان کے اندر جو جنگ تھی اس کو جائز قرار دے کے اس وقت کے حساب سے ڈیسیژن لیے گئے, اور اس طریقے سے ایک جہاد کی فضا پاکستان میں قائم ہو گئی. اس کے اندر جو دوسری پراکسیز تھی خطے کے اندر, سعودی عرب بھی ہے, ایران بھی ہے, تو ایک سیکٹیرین کلیش بھی شروع ہو گیا. عسکریت پسندی اور انتہا پسندی ہمارے معاشرے کے اندر سنک کرنا شروع ہو گئی. تیسری وجہ, اور اس پہ ہم نے 9/11 کے بعد کچھ کام بھی کیا, میں اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. 9/11 کے بعد جب لینڈسکیپ چینج ہوا تو ہمارے ریجن میں جو پاور کنٹیسٹیشن ہے وہ جیو پولیٹکس کے ساتھ ساتھ جیو اکانومی پہ بھی شروع ہو گئی. امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے, انڈیا کا اپنا انٹرسٹ ہے, ہمارے ایک اپنے انٹرسٹ ہے. تو بین الاقوامی قوتوں نے چاہا کہ پاکستان کی ان کی سوچ اور ان کے فائدے کے مطابق پالیسی بنانے پہ پاکستان کو مجبور کیا جائے. اس حساب سے ایک انوائرمنٹ بنتی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو بین الاقوامی قوتیں اس فریم ورک میں لانے کے لیے کوشش کرتی ہیں, کیا کوئرسیو ٹول استعمال کرتے ہیں, کس قسم کے آپ کے اوپر حملے ہوتے ہیں, اور جس کو بھی ہم 5th جنریشن اور ہائبرڈ وار کہتے ہیں وہ چل رہی ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے. اور آخری اور چوتھی وجہ یہ کہ بھارت میں بالخصوص جو ہندوتا کا کانسیپٹ چلنا شروع ہوا ہے, وہاں کے 200 ملین مسلمانوں کی زندگی خراب ہوئی ہے, اور اسلام کے خلاف انٹرنیشنلی جو ایک اسلاموفوبیا کی بات چیت شروع ہوئی ہے. پوری مسلمان بیلٹ جو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو پاکستان ایک آئیڈیالوجی کے بیس کے اوپر ملک بنا ہوا ہے. یہاں کی جو عوام ہے اس کے دل میں درد جنرلی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے. تو ان 4 چیزوں کے ساتھ جب آپ نے دیکھا تو پچھلے جو 4 دہائیاں ہیں وہ پاکستان کو ان حالات کی طرف لے کر آئیں. اب ان چاروں پہ کیا کیا کام کیا اور آگے کیسے بڑھنا ہے, اس پہ تھوڑی سی میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں. تو جو پہلا امپیکٹ تھا, جو میں نے کہا کہ ٹیررزم آ گیا پاکستان میں, جب افغانستان میں انٹرنیشنل فورسز نے آپریشن شروع کیا تو وہاں سے پاکستان کے بارڈر جو پورس تھا اور ادھر کوئی سیکورٹی فورسز نہیں تھی. تو 9/11 سے لے کے آج تک پاکستان نے سب سے پہلے کائنیٹک آپریشنز کیے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی. اس میں آپ نام لیں کسی بھی تنظیم کا, خواہ وہ القاعدہ تھی, AQIS تھی, داعش تھی, TTP تھی, ازبکس تھی, جو کہ پاک افغان بارڈر ریجن سے آپریٹ کرتے تھے. پاکستان میں بھی ان کی سینچریز تھی چونکہ بارڈر کھلا تھا, یہاں پہ مجاہدین کی ٹریننگ ہوتی رہی. تو ہم نے کائنیٹک آپریشنز کیے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے خلاف. ڈیٹا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا. دیر بین 1237 آپریشنز کائنیٹک ان پچھلے 9/11 سے لے کے آج تک. نیئر 100,000 IBOs پاکستان نے کیے ہیں آل اکراس دی کنٹری. 17,531 terrorists have been killed. یہ جو ہم نے 9/11 کے بعد سے ملٹری آپریشن شروع کیے تو اتنے ٹیررسٹ کو مارا بھی گیا ہے. نیئر 450 tons آف ایکسپلوسیو ہم نے ریکور کیا تھرو آپریشنز اینڈ IBOs. ویپنز کیے, ٹریننگ جو ان کا انفراسٹرکچر تھا اس کو ڈسمینٹل کیا, اور الحمدللہ آج ہم کہتے ہیں کنوکشن کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ, لاجک کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی آرگنائز ٹیررسٹ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے, ریاست پاکستان نے پالیسی کی ڈومین میں بھی بہت سارے کام کیے. رفتار کم ہو سکتی ہے, پروگرس سلو ہو سکتی ہے. ہم نے کاؤنٹر انسرجنسی ریگولیشن کیا, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کیا, ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ملٹری کورٹس بنے, اور لیٹلی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل آرڈر جو ہے 2019 اور اس سے پہلے بھی جو وائلنٹ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز تھیں ان کو پروسکرائب بھی کیا. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بہت کوآپریشن بھی کیا, ان کے ساتھ انٹیلیجنس 70 ملکوں کے ساتھ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی شیئرنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. القاعدہ کے جو ٹیررسٹ تھے, ایفیلیٹس تھے, جو پاکستان کی پاک افغان علاقے میں موجود تھے, کچھ ریسٹ ہوئے, کچھ کو ریپیٹریٹ کیا گیا. تو اس قسم کا کوآپریشن جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل رہا.
اس کی ہم نے قیمت بھی ادا کی. آپ نے دیکھا ہے کہ اوور 81,000 پاکستانیز آرم فورسز شامل یا شہید ہوئے یا انہوں نے اپنے غازی ہوئے اور زخمی ہوئے. یہ ہم نے قیمت ادا کی ہے بلڈ میں. اس کے علاوہ اوور آل امپیکٹ جو پاکستان کی اکانومی پہ رہا ہے, پٹ آل ٹوگیدر اوور 300 بلین $US کا ہم نے اس دوران ہمیں اکنامک نقصان بھی ہوا ہے. یہ تو بات تھی کائنیٹک آپریشنز کی ٹیررسٹ کے خلاف. ان فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر تھا ایکسٹریمزم اور ملیٹنسی جو کہ معاشرے میں آ گئی. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کی پوری فوج کائنیٹک آپریشنز کر رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف, اور میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا اس میں کیا ہے, اور اس دوران 9/11 کے اوپر بھی, اس کے بعد 2008 میں اور پھر 2019 میں 3 دفعہ while we were busy in the kinetic operations against terrorists 3 دفعہ ہمیں مشرقی سرحد پہ ایسکلیشن کی وجہ سے جانا پڑا. تو جو آپ کا کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم ڈومیسٹکلی اس کے خلاف ایکشنز تھے جو کہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے بھی خلاف تھے, ان کے خلاف اس سپیڈ سے ایکشن نہیں ہو سکا. لوگ پوچھتے ہیں جی کہ کیوں نہیں کیا, کیپیسٹی کا ایشو تھا یا ول کا ایشو تھا, اسٹیٹ کمپلیسنٹ تھی یا کوئی اور ریزن تھا. تو میں یہ آپ کو یہ جو بتایا ہے کہ اگر اسٹیٹ اس وقت بیزی تھی کائنیٹک آپریشنز میں ٹیررسٹ کے خلاف, پولیس بھی اس میں شامل تھی, سیکنڈ لائن فورسز بھی شامل تھیں, تو اس طریقے سے آپ اس پہلو پہ کام نہیں کر سکتے تھے جس پہلو سے ابھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیٹ کی ول اور کیپیسٹی میں فائنانسز کا بھی چکر ہوتا ہے. میں آگے اس پہ بات کروں گا کہ جب آپ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ان کو مین سٹریم کرنے کے ایکشن لیتے ہیں تو کتنے فائنانسز بھی چاہیے ہوتے ہیں. اس پہ میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. 2 ہیں. ایک ہیں کہ جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز تھیں. اگر میں آپ کو 2016 میں بتاؤں, چونکہ جب ہم نے اس پہ ایکشن شروع کیا تو بھارت ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. اگلے دن ان کے پرائم منسٹر پھر کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کو یہ کرا دیا. ایسا نہیں ہوتا. 2014 میں جب نیشنل الیکشن پلان بنا تھا, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انڈورس کیا تھا, تو اس کا پوائنٹ نمبر 3 ان ایکشن کو تب لسٹ کرتا ہے. اس وقت تو پلوامہ نہیں ہوا تھا, اس وقت FATF بھی نہیں آیا تھا, اس وقت کوئی IMF کا ہمارے پہ پریشر نہیں تھا. تو ریاست پاکستان نے, تمام سیاسی قیادت نے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ اب چونکہ کائنیٹک آپریشنز ہمارے کامیاب ہو رہے ہیں, ہم کیپیسٹی میں بہتر ہو رہے ہیں, تو now we have to take care of this aspect also. 2016 میں آرمی چیف جب میونخ جرمنی گئے تو وہاں انہوں نے بات کی کہ ہم نے جو کاٹا ہے وہ آج سے 40 سال پہلے بویا تھا. اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ جی فوج نے اپنی غلطی مان لی, یہ تو کام ہی غلط ہوا تھا. ہائنڈ سائٹ وزڈم میں چیزیں ڈفرینٹ نظر آتی ہیں. آرمی چیف نے کہا یہ تھا کہ ہم نے جو 40 سال پہلے ڈیسیژن لیا وہ اس وقت کوئی بھی ہوتا, اس وقت کی ججمنٹ کال تھی کہ وہ کیا ڈیسیژن ہوتا, لیکن اس کے بعد جو میتھڈولوجی رہی ہے, کس طریقے سے کام ہوا ہے. 1989 میں سوویت فورسز کا افغانستان سے ایگزٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد 40 سال ہو گئے ہیں, ڈکٹیٹرز کی بھی حکومتیں آئیں, جمہوری حکومتیں بھی آئیں, تو ہو اسٹاپ ٹو ریویو دی پالیسی. کس نے منع کیا تھا کہ ان لوگوں کو دوبارہ مین سٹریم میں نہ لایا جائے, ریاست کی عملداری میں نہ لایا جائے. اور اگر آج یہ فیصلہ ہوا ہے یا آج سے 5 سال پہلے فیصلہ ہوا ہے, تو کیا پرانے فیصلوں کو جن کے ریزلٹس میں پلس مائنس ہو سکتی ہے اس کو فالو کرتے رہیں یا کریکشن کر لیں. پھر 6 سپٹمبر 17 کو آرمی چیف نے جب یوم دفاع شہداء پہ تقریر کی تھی تو بڑے کلیئر الفاظ میں کہا تھا کہ مونوپولی آف وائلنس شوڈ ریسٹ ود اسٹیٹ الون. یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آج یہ بات ہوئی تو لوگوں نے کہا جی کہ یہ تو دیکھیں جی آج پریشر میں ہو رہا ہے, تو آج اس چکر میں ہو رہا ہے. تو ریاست پاکستان بہت عرصہ پہلے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم نے اپنے معاشرے کو ایکسٹریمزم اور ملیٹنسی سے پاک کرنا ہے, اور اس سلسلے میں بہت سارے کام کیے جا رہے تھے. اب میں تھوڑا سا, چونکہ اس میں سیکورٹی فورسز کا بہت عمل دخل ہے, جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں
1 जनवरी 2019 को اس پہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے, ان کو کیسے عملداری میں لے کے آنا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ 1 جنوری کو یہ فیصلہ ہو گیا, لیکن فائنانسز کا ایشو تھا. تو اس وقت جو ڈیسیژن میکنگ باڈی تھی انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ ہو گیا, لیکن جب تک فائنانسز بھی ساتھ شامل نہیں ہو جاتے تو اس پہ ایگزیکیوشن مشکل ہوگی. اسی لیے جب دوبارہ فیبری میں اس کو اناؤنس کیا گیا تو فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان حکومت پاکستان نے اس کام کے لیے پیسہ بھی الاٹ کیا. تو جب آپ کو پیسہ ملے گا, فار ایگزامپل ان آرگنائزیشن کے ہاسپٹلز ہیں, ان آرگنائزیشنز کے تعلیم دینے والے مدرسے ہیں, اگر جو ملیٹنسی کی طرف راغب جو لوگ ہیں ان کی تعداد 10% ہے اس میں سے, تو باقی 90% جو ہیں وہ تو پاکستان کے اندر لوکل ڈومیسٹکلی ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں جس کے اوپر حکومت کی اور اداروں کی نظر ہے, لیکن کر وہ رہے ہیں. ان کو پیسہ کہاں سے آتا ہے, کون کون فائنانس کرتا ہے, کون کون چندہ کرتا ہے, یہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں کہاں جاتا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, یہاں پہ چندہ خیرات زکوٰۃ دینا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب میں یہ کہا کہ آپ جب کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں تو آپ کا دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے. اب ٹیررسٹ فنانسنگ کے تو یہ اگینسٹ ہے. ٹیررسٹ فنانسنگ اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو دائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے اس کا بائیں ہاتھ کو پتہ ہونا چاہیے. تو ان کے جو ویلفیئر سیٹ اپس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے وہ میکنزم بنایا ہے کہ ان کے تمام ہاسپٹلز, تمام مدرسے جو کہ وائلنٹ نہیں ہیں, ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, ان کو حکومت کی عملداری میں لایا جائے. ان کے اندر جو آرگنائزر ہے یا اس کے اوپر جو نظر رکھنے والا ہے وہ حکومت کا بندہ ہوگا اور اس کو کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ان کے اب چونکہ ان کے مدرسوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے پاکستان میں موجود مدرسوں کا ہے. اب پاکستان میں تعلیمی نظام کیا ہے؟ دنیا میں اگر 129 کنٹریز ہیں تو اس کے ایجوکیشن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہمارا نمبر 113 ہے. شیمفل کہ ہمارا جو تعلیم کا لسٹ میں نمبر ہے وہ 129 ہے. 25 ملین جو پاکستانی بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. یہ دنیا کا پھر دوسرا بڑا فگر ہے. اور جو ہمارا تعلیم کا نظام ہے جس میں ڈفرینٹ سٹریمز ہیں, گورنمنٹ اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول ہیں, اور اسی میں یہ مدرسے شامل ہیں. اوور 30,000 مدرسے ہیں پاکستان میں, ہر قسم تمام مدرسے آپ کاؤنٹ کر لیں 30,000 مدرسے. 2.5 ملین اس میں بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور یہ مدرسے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن یہاں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, 1947 میں پاکستان میں مدرسوں کی تعداد 247 تھی. 1979 میں 80 میں یہ 247 سے 2861 ہو گئے. 47 سے لے کر 1980 تک ان کی تعداد 247 سے 2861 ہو گئی. 1980 سے آج تک اب آپ دیکھیں کہ یہ اوور 30,000 ہو گئے. یہ جو میں نے آپ کو پہلے کانٹیکسٹ دیا کہ جب 1979 کی افغانستان کی جنگ شروع ہوئی, ایران میں ریولوشن آئی, پراکسیز چلنی شروع ہوئی, تو پاکستان میں مدرسے کھولے گئے, جہاد کی ترویج کی گئی, اس وقت سارے ساتھ تھے. تو اب ان 30,000 پلس مدرسوں کا ایک سسٹم چل رہا ہے. اس میں بھی 3 قسم کے مدرسے ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 30,000 پلس مدرسوں میں سے وہ مدرسے جو ہم نے اسکیننگ کی جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جاتے تھے وہ 100 سے بھی کم ہے. اب آپ 30,000 میں سے ان کی تعداد دیکھیں تو وہ 0.05% بھی نہیں بنتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو 30,000 مدرسے ہیں وہ 30,000 کے 30,000 کوئی دہشت گرد یا عسکریت پسند نہیں کر رہے. 70% ایسے مدرسے ہیں جس پہ پر اسٹوڈنٹ 1,000 روپیہ ماہانہ خرچ ہوتا ہے. 70%. 25% ایسے ہیں جس پہ 3 سے 5,000 پر منتھ پر اسٹوڈنٹ خرچہ ہوتا ہے. اور تقریباً 5% ایسے ہیں جو کہ
بہتر ان کا انفراسٹرکچر ہے، وہ 15 سے 20 ہزار پر منتھ پر اسٹوڈنٹ خرچہ کرتے ہیں، اور اس میں فورن اسٹوڈنٹس میں ہیں، ایز سو مچ سو یو ایس سے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ویزا لے کے پراپر طریقے سے. 8 سال کی تعلیم دیتے ہیں، یہ درس نظامی پڑھاتے ہیں، 8 سال کی تعلیم دیتے ہیں. اب اس میں سے کچھ مدرسے ہیں جو بیسک ایجوکیشن تو ساتھ دے دیتے ہیں، پرائمری پڑھا دیا، مڈل پڑھا دیا، میٹرک تک پڑھا دیا، لیکن اس کے بعد یہ صرف درس نظامی پڑھاتے ہیں. کچھ مدرسے ہیں جنہوں نے ابھی لیٹلی شروع کیا ہے جو کنٹمپریری سبجیکٹس ہیں ان کی تعلیم دینا بھی. اور جامعہ رشیدیہ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے آرمی میں کمیشن حاصل کر لیا چونکہ وہ میرٹ پہ پورا کرتا تھا، لیکن یہ بہت کم ہے. 8 سال کے بعد اگر یہ 2 سال اور لگائیں تو تخصص کا 2 سال کی یہ تعلیم لے کے تو یہ مفتی کا ٹائٹل بھی ان کو مل جاتا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان 30,000 مدرسوں سے جب یہ 2.5 ملین بچے باہر نکلتے ہیں تو ان کے پاس کیا جاب اپرچونٹی ہے؟ کیونکہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ایٹ بیسٹ دین کو ہی پڑھانے کے لیے یہ کہیں امپلائی ہو سکتے ہیں. لیکن کیا ان بچوں کا حق نہیں ہے کہ ان میں سے کل کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی وکیل بنے، کوئی جج بنے، کوئی اینکر بنے، کوئی رپورٹر بنے، کوئی فوج میں آئے؟ ایسا اس وقت ممکن ہے جب ان کے سلیبس میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ کنٹمپریری سبجیکٹس بھی ہوں. اب حکومت پاکستان نے اور ہم سب نے مل کے جو کے ساتھ سپورٹ ادارے ہیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مدرسوں کو مین سٹریم کیا جائے گا. یہ ول شاید پہلے بھی تھی، پہلے بھی اس پہ کام ہوتا تھا، لیکن کیپیسٹی کا ایشو تھا، پیسہ چاہیے اس کے اوپر. ون ٹائم اس کو مین سٹریم کرنے کے لیے جس میں ان سب کا جو کنٹمپریری سبجیکٹس ہیں اس کے لیے ٹیچر پوسٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. ہر مدرسے میں تقریباً 4 سے 6 آپ کو سبجیکٹ کے ٹیچر چاہیے ہوں گے. تو اب ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو مدرسے ہیں اوور 30,000 کس منسٹری کے انڈر کام کر رہے تھے فور لاسٹ سو مینی ایئرس؟ دے ور انڈر منسٹری آف انڈسٹریز. اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور ان تمام مدرسوں کو منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر کر دیا. آرمی چیف کی بھی چونکہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے پچھلے چند سالوں سے آرمی چیف کی بہت زیادہ انگیجمنٹ ہوئی ملک بھر کے ہر فقہ کے علماء کرام کے ساتھ. بہت سارے سیشن ہوئے، پھر ان کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی. تو تمام علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ مدرسوں کو مین سٹریم میں لے کے آنا جس میں کنٹمپریری سبجیکٹس پڑھائے جائیں وہ ضروری ہے، کوئی ان کی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک ان کے اپنے سلیبس کی بات ہے، ایک کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی منسٹری آف انٹیریئر اور ایجوکیشن کے ساتھ مل کے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسا سلیبس بنائیں. صرف ایک چیز اس میں نہیں ہوگی، اسلام کی اور دین کی تعلیم جیسے ہے ویسے چلتی رہے گی، لیکن ہیٹ سپیچ نہیں ہوگی. آرمی چیف کہتے ہیں کہ اپنا فقہ چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں. اسی موٹو کے تحت ان کے سلیبس میں دوسرے فقہ کی رسپیکٹ دینے کو انشور کیا جائے گا. اتنی اس میں تبدیلی ضرور ہوگی جہاں بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے وہ اس کمیٹی کے ساتھ مل کے اس کے سلیبس میں کنٹمپریری سبجیکٹس ڈالے گی، ان کو ڈگری ملے گی. بورڈز کے ساتھ، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ان کو منسلک کیا جائے گا. فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو یہ بچے جب پڑھ کے نکلیں گے تو ان کے پاس بھی کیریئر اپرچونٹیز اتنی ہوں جتنی کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں یا کسی اور میں ہو. اس میں 3 فیزز میں کام ہو رہا ہے. پہلے فیز میں جو کہ بھی جاری ہے، کیونکہ اس پہ لیجسلیشن چاہیے، اس کے اوپر بل تیار ہو رہا ہے. اس پہ تقریباً مہینے 1.5 مہینے کے اندر وہ بل تیار ہوگا. فیز 2 میں اس کا سلیبس ریویو ہوگا اور ان کی جو ٹیچرز ہیں ان کی پوسٹنگ ہوگی، ان کے فائنینسز کی بات چیت ہوگی، اور فیز 3 میں پھر ان کو اوور آل مین اسٹریمنگ میں کیا جائے گا. اس تمام کے اوپر بھی بہت زیادہ پیسہ چاہیے. ٹو سٹارٹ ود آپ کو 2 بلین روپیز چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کر سکیں، اور اس کے بعد ہر سال آپ کو 1 بلین روپیز چاہیے. اسٹیٹ آف پاکستان ول ڈو اٹ، کیونکہ ہم دہشت گردی کے مقابلے سے ریلیٹیولی فارغ ہو رہے ہیں.
اب ہم نے اس وائلنٹ ایکسٹریمزم کا پاکستان سے خاتمہ کرنا ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جب ہمارے بچوں کو ایک جیسی تعلیم ملے اور ان کو ایک جیسی اپرچونٹیز ملے۔ تیسری بات ہم نے کی تھی خطے میں پراکسیز کی، تو اس میں بھی پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، خواہ وہ افغان پیس ریکنسیلیشن پروسیس ہو جس میں جو بھی اسسٹنس ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف بھی ایران بھی گئے، سعودی عرب بھی گئے، پرائم منسٹر بھی گئے، چائنا کے ساتھ انگیجمنٹ ہے۔ ہمارا فارن آفس ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رول اور بہتر رول ادا کر رہا ہے۔ آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ انگیج رہیں گے تو ان کو آپ کی بات چیت سمجھ آئے گی، آپ ان سے بات چیت کریں گے، اور اس کے لیے جو پاکستان کی سوچ ہے، سب سے پہلے ہم نے آرم فورسز آف پاکستان نے جو بھی پالیسی حکومت نے دی ہے، ہم نے پاکستان میں وہ سیکیورٹی انوائرمنٹ دینی ہے جو کہ پاکستان میں بزنس ایکٹیویٹی کو، اکنامک ایکٹیویٹی کو تیز کر سکے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہے، آئندہ بھی کام ہوگا، اور جب یہ انوائرمنٹ اچھی ہوں گی، آپ کے باقی ملکوں کے اکنامک سٹیک پاکستان میں ہوں گے تو امن خود بخود انڈیورنگ ہوگا۔ سی پیک پہ کام ہو رہا ہے۔ سی پیک صرف نارتھ ساؤتھ لنک نہیں ہے، صرف نارتھ ساؤتھ لنک سے سب کے سٹیکس پہ نہیں آتے اور اکنامک ایکٹیویٹی اتنی ہوتی بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں ایسٹ ویسٹ لنک بھی ہو تاکہ پاکستان کی جو رسائی ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس تک جائے۔ لیکن اس کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان کو یہ بات سمجھ آئے گی؟ ایسٹ ویسٹ لنک کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے آپس کے تنازعات حل ہونا چاہیے، اور اس میں سب سے اوپر کشمیر ہے۔ تو ہندوستان کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی امن کے لیے سنسیئر ہے، خطے میں امن کے لیے سنسیئر ہے، تو آئیں، ٹیبل پہ بیٹھیں، ہماری گورنمنٹ سے بات کریں، ڈسکس کریں، کشمیر کے مسئلے کو حل کریں، امن لے کے آئیں، افغانستان میں امن ہو۔ جب امن ہوگا تو پھر ترقی بھی ہوگی۔ اب بھارت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ 27 فروری کو ہمارے ساتھ ریپیٹ کرنا چاہتا ہے یا کہ وہ غربت اور افلاس کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے پاکستان پچھلے بہت سارے سالوں سے کوشش کر رہا ہے۔ سو مچ سو فار دی نیشنل سیکورٹی لینڈسکیپ۔ رد الفساد کے اوپر تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ الحمدللہ رد الفساد کی پروگرس بہت بہتر چل رہی ہے۔ 22 فروری 16 کو یہ شروع ہوا تھا۔ ٹو ڈیٹ ہم نے 87 میجر آپریشنز کیے ہیں، نیئر 100,000 آئی بی اوز کیے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور 64,225 ویپنز ریکور کیے ہیں۔ جو ہم نے کہا تھا کہ اللیگل ویپن جو اس کو ریکور کریں گے، اس ایسپیکٹ پہ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے، اور اوور 5.1 ملین ہر قسم کا ہم نے ایمونیشن کلیکٹ کیا ہے۔ بارڈر فینسنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک افغان بارڈر پہ کے پی کے ساتھ بھی اور بلوچستان کے ساتھ بھی اس پہ فینسنگ ہو رہی ہے۔ آپ گئے تھے، آپ نے اس کو دیکھا بھی۔ نیئر 1000 کلومیٹر فینسنگ ہماری دونوں صوبوں کے بارڈر پہ مکمل ہو چکی ہے، کام تیزی سے جاری ہے، اور انشاءاللہ اسی سپیڈ سے رہا تو جلد اس کو ہم کمپلیٹ بھی کر لیں گے۔ 843 بارڈر فورٹس ہم نے پلان کیے تھے، اس میں سے بھی تقریباً 300 فورٹس جو ہیں وہ بن گئے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ فینسنگ کا ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ جو کراس بارڈر اٹیکس تھے، کراس بارڈر فائر تھے، آئی ڈیز انسیڈنٹ سے بہت بارڈر ریجن میں اور ان لینڈ بھی، اس میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ جب میں نمایاں کمی کہتا ہوں تو یہ ہے کہ ان کا لبرٹی آف ایکشن اتنا نہیں رہے گا جتنا ہے، ابھی بھی ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بارڈر سیل ہوتا رہے گا، ہماری ایف سی کے نئے ونگز وہاں پہ لگ جائیں گے، تو وہ اس میں اور بہتری ہوگی۔ آخر پہ میں آپ سے پی ٹی ایم کے موضوع پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پی ٹی ایم پچھلی 2-3 پریس کانفرنس میں جب بھی میں نے آپ سے بات کی تو، اور پھر جب طریق لبیک یا رسول اللہ کے اگینسٹ ایکشن ہوا تو لوگوں نے کہا جی پی ٹی ایم بہت بولتی ہے، آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں کرتے، ان کے خلاف ایکشن کرتے ہیں۔ پی ٹی ایم جب شروع ہوئی، سب سے پہلے ان کے ساتھ انگیجمنٹ میری ہوئی۔ سب سے پہلے جب یہ اسلام آباد دھرنے کے لیے آئے تھے تو سب سے پہلے مجھے آرمی چیف نے کہا کہ آپ ان سے انٹریکٹ کریں، ان سے بات چیت کریں، اور ایک ڈائریکشن دی تھی کہ یہ جو یوتھ ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ 9/11 کے بعد جو ہماری یوتھ ہے انہوں نے دیکھی جنگ ہے، اور میں نے پچھلی پریس کانفرنسوں میں بھی کہا کہ جو ارسٹ وائل فاٹا کے اور کے پی کے لوگ ہیں ان سے بہادر لوگ ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی کیجویلٹی نہ ہو، کوئی شہید نہ ہو، کوئی زخمی نہ ہو۔
اتنے بم دھماکے ہوئے. پہلے انہوں نے دہشت گردوں سے نقصان اٹھایا, انہوں نے ان کے گلے کاٹے, ان کو تنگ کیا. پھر جب ہم نے سیکورٹی آپریشن شروع کیے تو ہم نے ان کا خیال کرتے ہوئے ان کو پہلے وہاں سے علاقے سے باہر نکالا, کیمپوں میں لے کے گئے, پھر ان کو واپس لے کے آئے. واپس آئے تو واپس آنے کے بعد جنگ ہوئی ہے اس علاقے میں, ہرٹ ہیں, اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کا خیال کرنا ہے. تو آرمی چیف نے ایک بات کہی تھی کہ یہ غلط بات بھی کہیں تو ان کے ساتھ سخت ہاتھ نہیں رکھنا. ان سے ملاقات ہوئی, بلکہ محسن داوڑ اگلے دن کہہ رہا تھا آپ نے اناؤنس کر دیا. میری اپنی ملاقات ہوئی محسن داوڑ سے بھی, باقی جو ان کے سو کالڈ لیڈر ہیں, اچھی بات چیت ہوئی. اس کے بعد یہ واپس گئے, وہاں لوکل کمانڈر سے بات چیت ہوئی. 3 ڈیمانڈز تھیں ان کی جب یہ انیشلی آئے. پہلی ڈیمانڈ تھی کہ مائنز ہیں, تو جنگ ہوئی ہے وہاں پہ, ان ایکسپلوڈڈ بامز پڑے ہیں. جب آپ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارا ساتھی شہید ہوتا ہے اس کی باڈی کو بھی ہم چھوڑ جاتے ہیں نشان لگا کے کہ پہلے آپریشن کر لیں پھر بعد میں اس کو ہم دیکھیں گے. اپنے ساتھی سے زیادہ کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے؟ جو آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے جنگ میں, آپریشن میں, اگر وہ شہید ہو جائے تو ہماری پرائرٹی اس کو اٹھانا نہیں ہوتی, ہماری پرائرٹی آپریشن کامیاب کرنا ہوتی ہے. تو جب ان ایکسپلوڈڈ بام وہاں اتنی جنگ ہوئی ہے 20 سال کی یہ اور 20 سال اس سے پہلے بھی, اب ہمیں وہاں پہ لبرٹی آف ایکشن ملا کہ ہم اس ان ایکسپلوڈڈ بامز کو کلیئر کر سکیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں تھا, جینوئن ڈیمانڈ تھی, اس پہ ہم نے کام بھی کیا. 48 ٹیمز لگائی. اس 48 انجینئرز کی ٹیم نے تقریباً 45% جو ایریا ہے اس کو مائن سے کلیئر کر دیا. جو فوج ہے وہ اس ایریا کو کلیئر کرنے جاتی ہے, وہ ایریاز مارکڈ ہیں اور اس کو لوکل بتایا بھی گیا ہے کہ جی اس علاقے میں آپ کھلے نہ پھریں, ادھر ان ایکسپلوڈڈ بام ہو سکتا ہے. اویئرنیس کمپین بھی چلی, بچوں کو بھی, جوانوں کو بتایا بھی گیا کہ جی اس طریقے سے ہوتا ہے, آپ اس کو ٹچ نہ کریں, نظر آئے تو ہمیں رپورٹ کریں. کیجویلٹیز بالکل ہوئی ان کی. لیکن ان 48 ٹیمز نے جب سے یہ کلیئرنس آپریشن شروع کیا ہے 101 کیجویلٹیز پاک فوج کی اس ٹیم کی ہوئی ہیں. وہ کیجویلٹیز کس لیے ہوئی ہیں؟ اپنا کام کرتے ہوئے ہوئی ہیں نا. ڈیمانڈ بھی جینوئن تھی, جنگ ختم ہوئی ہے, جب بحالی کا کام شروع ہوا ہے تو اس کا حصہ تھا. آپ اگر پریشر ڈالیں گے تو آپ کے کہنے پہ تو نہیں ہوئی. آپ نے دوسری ان کی ڈیمانڈ تھی کہ چیک پوسٹ. اب چیک پوسٹ ہیں وہاں پہ, پاک فوج پاکستان کی فوج ہوتی ہے, اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس صوبے کا فوجی ہے, اس صوبے کا فوجی ہے. 6000 ہمارے شہادتیں ہوئی ہیں صرف اس ان آپریشنز کے دوران. 6000 سے زیادہ پاک فوج کی. وہ سارے فوجی کسی ایک صوبے کے نہیں تھے. اس میں کراچی کا بھی جوان تھا, سیالکوٹ کا بھی تھا, لیاری کا بھی تھا, کشمیر کا بھی تھا, بلوچستان کا بھی تھا. اس کی فیملی وہاں پہ نہیں تھی. جب اس نے خیبر میں شہادت دی ہے یا خیبر میں اس کا بازو گیا ہے یا وہ چیک پوسٹ پہ کھڑا تھا اور دھماکہ ہو گیا تھا, تو اس نے اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے وہ وہاں پہ نہیں کھڑا تھا. لیکن حفاظت جو یہ سو کالڈ پشتون تحفظ موومنٹ کی بات کرتے ہیں, کدھر تھے یہ لوگ اس وقت جب ان کے گلے کٹ رہے تھے اور وہاں پہ فٹ بال کھیلا جا رہا تھا؟ تو کدھر تھے یہ محسن داوڑ صاحب, علی وزیر صاحب, منظور پشتین صاحب, کدھر تھے؟ ذرا پوچھیں ان سے. اس وقت تو پاک فوج نے جا کے دہشت گردوں سے لڑائی کی تھی اور ان کو وہاں سے نکالا تھا. آج جب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, جب ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے, جب بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے, تو تحفظ کی بات آگے کروں گا, اس کے اوپر میں آگے جا کے بات. تیسری ان کی ڈیمانڈ تھی مسنگ پرسنس کی. یہ لسٹ لے کے آئے انیشلی 8000 کی, 7000 کی. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں آپ کو تفصیل بتائی کہ جنگ سے فارغ ہو کے پھر یہ چیزیں ان پہ توجہ آتی ہے. اس پہ بہت کام ہوا. حامد میر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بڑی دفعہ میں نے شیئر کیا. جو لیگل طریقے سے جو کمیشن بنا, جو ڈیلی بیسس پہ ان کی بات چیت سنتا ہے, ججز لگے ہوئے ہیں, وہ لسٹ ابھی کم ہو کے نیئر 2500 کیسز رہ گئے ہیں جو کہ ریزالو نہیں ہوئے. اس سلسلے میں بھی میرا ان سے ایک سوال ہے, میں آپ سے بات کروں گا. اب یہ 3 ڈیمانڈ جو ہیں, ہم نے ہمیشہ کہا جی کہ آپ کی ڈیمانڈیں ان کی نہیں ہیں, نہ ہی تکلیفیں ان کی ہیں.
ڈیمانڈیں اور تکلیفیں جو ہیں ان ہمارے پٹھان بھائیوں کی ہیں جو اس جگہ کے رہنے والے ہیں, دن رات وہاں رہتے ہیں. یہ تو وہاں رہتے بھی نہیں ہیں. اور ہم فوج سے زیادہ کس کی خواہش ہوگی کہ وہاں پہ ریسٹوریشن ہو, ڈیولپمنٹ ہو, روزگار واپس آئے, لوگ وہاں پہ خوش رہیں. ان کی پرابلم جو وہاں لوکل لوگ رہ رہے ہیں ان کی پرابلم جینون ہے. میرے ان سے کچھ سوال ہیں, میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. سیکورٹی اداروں کے ان سے سوال ہیں. ان کی سائٹ پہ چندے کی تفصیل دی گئی ہے جی کہ ہمارے پاس ہم فنڈ اکٹھا کرتے ہیں جی, ہم دبئی سے, سعودی عرب سے, جہاں بھی پٹھان ہیں ہم ان سے کہتے ہیں جی پیسے دیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے ادھر تفصیل دی ہوئی ہے سائٹ کے اوپر, اس سے بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس اکٹھا ہوا ہے. ذرا بتائیں آپ کو کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس. وی ہیو دی ڈیٹیلز. آپ کو یہ پہلے بتائیں کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس اور یہ رقم کتنی ہے اور کہاں سے آئی ہے. فائنانسز سے متعلق 22 مارچ 2018 کو این ڈی ایس نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے, کہاں دیے اور وہ کہاں ہیں. پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں, پھر آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ. اسلام آباد میں دھرنے کے لیے جو سب سے پہلا ان کا دھرنا تھا, اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیے, کس طریقے سے پہنچے اور کہاں انہوں نے استعمال کیے. 8 اپریل 2018 کو جو کندھار میں انڈین کونسلیٹ ہے, اس میں منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو اس کونسلیٹ میں گیا, اس سے ملاقات ہوئی, اور ساتھ ایک دوست بھی تھا, کتنے پیسے دیے اور وہ پاکستان کیسے آئے. 8 مئی 2018 کو جو جلال آباد کا انڈین کونسلیٹ ہے, اس نے طورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی اس کے لیے کتنے پیسے دیے اور کہاں ہیں وہ پیسے اور کس طریقے سے آئے. محمد اسماعیل بون زوندون ٹی وی کا پی ٹی ایم سے کیا تعلق ہے, یہ بھی بتائیں. اور مئی 2018 میں انڈین ڈپلومیٹس نے کتنے ڈالر دیے, کس لیے دیے اور کیسے آپ تک پہنچے. حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان اور دبئی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے یہ بتائیں ذرا. حاجی میر افغان صافی کابل میں, سلیم صافی نہیں, حاجی میر افغان صافی کابل میں اور نصیب زادران دبئی میں, ان دونوں کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. 31 مارچ 2019 کو ارمان لونی کے چہلم اور پشاور کے جلسے کے لیے این ڈی ایس نے آپ کو کتنے پیسے دیے, کیسے آپ کے پاس پہنچے اور کیسے آپ نے استعمال کیے. یہ تو فائنینسز کے لیے. یہ لر اور بر سے کیا تعلق ہے ان کا. بات تو 3 ڈیمانڈز کی ہو رہی تھی نا, مائنز کی, مسنگ پرسنز کی اور چیک پوسٹوں کی. لر اور بر کا نعرہ کیسے لگتا ہے, اس سے کیا تعلق ہے. اور مشل خان ٹکر کینیڈا سے کابل کیوں آیا ہے, اور پی ٹی ایم سے اور بلوچ جو لیدکی پسند ہے ان کے ساتھ ان کا کیا کنیکشن ہے, اس بات کا بھی جواب دیں. ایس پی طاہر داوڑ شہید ہوتے ہیں افغانستان میں. حکومت افغانستان سے ان کی ڈیڈ باڈی کی واپسی کے لیے بات چیت کر رہی ہے, اور ایک پروسیجر ہے. آپ کس کیپیسٹی میں ادھر بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈیڈ باڈی دینی ہے, قبیلے کے لیول پہ دینی ہے. یہ حکومت کا کام ہے, 2 ملکوں کے درمیان, یہ آپ کا ذاتی کام ہے. کیوں منع کیا گیا کہ یہ باڈی جو ہے وہ حکومتی نمائندوں کو نہیں دینی. پاکستان کے احمد ہیں نا, آپ کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے. آپ کیسے زبردستی بارڈر کراس کر کے افغانستان جا سکتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو بھی لے کے جائیں. کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اشتعال انگیزی کرائیں, لوگوں کو پکڑیں, ایک جلوس بنائیں اور کہیں جی میں نے آج افغانستان جانا ہے, اور وہاں جا کے لوگوں کو اشتعال دلائیں. اور جو اس علاقے میں حکومت یا فوج کے سپورٹ میں بولتا ہے وہ مارا جاتا ہے. کیوں مارا جاتا ہے؟ وہی بندہ جو فوج کی سپورٹ میں بولتا ہے وہ کیوں مارا جاتا ہے وہاں پہ. ٹی ٹی پی کا امیر مفتی نور ولی, وہ پی ٹی ایم اور ٹی ٹی ایم کو کہتا ہے جی ایک چیز ہے, ٹی ٹی پی آپ کے حق میں کیوں بیان دیتی ہے,
TTP کے خلاف تو ہم نے آپریشن کیے, اس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ہمارے اتنے شہری, اتنے فوجی شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں. تو ان کا اور آپ کا نیریٹو ایک کیوں بنتا ہے؟ آپ کے حق میں بیان دیتے ہیں. میں نے فائنینسز کی بات کی, چلیں جتنا بھی فگر ہے, آپ نے آواز اٹھائی کہ وہاں کے لوگوں کو تکلیفیں ہیں, وہاں کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ نے اتنا پیسہ اکٹھا کر ہی لیا ہے اور وہ جائز طریقے سے بھی آپ نے, چلیں جی پوری دنیا کے لوگوں سے آپ نے چندہ اکٹھا کر لیا ہے, تو سب سے بہتر استعمال تو اس کا یہ ہے کہ آپ جو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پیسہ لگا کے ڈیولپمنٹ ورک کریں. آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور جلسہ کرتے ہیں کوئٹہ میں, جلسہ کرتے ہیں لاہور میں, باہر ملک سے آپ 10-15 بندوں کو اکٹھا کرا کے پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے ہیں. تو آپ وہ پیسہ جو آپ کے پاس ابھی بھی ہے تو آپ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ کوئی اچھے کام پہ خرچ ہو جائے گا. اور کتنے دن آپ عوام کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ؟ پھر آپ ملک سے باہر جاتے ہیں, اچھی بات ہے, آپ کا حق ہے جانا. آپ جا کے ہر اس بندے سے کیوں ملتے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی افواج کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کبھی کسی ایسے بندے سے ملے ہیں جس نے آپ کو یہ بتانے, جو حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان اور فوج پاکستان کے حق میں بولتا ہو؟ ہر وہ بندہ جو ہمارے خلاف بولتا ہے اور وہ باہر ہی رہتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. لورا لائی میں ارمان لونی کی ان کی وفات ہو گئی. 800 بچے امتحان دینے کے لیے بیٹھے تھے پولیس میں انٹری کے, ادھر دہشت گردوں نے حملہ کیا, 10 پولیس اور FCC کے جو جوان تھے اس میں شہید ہوئے. ان کا نماز جنازہ ہوا. ان کا نماز جنازہ پڑھنے تو نہیں آپ گئے کہ انہوں نے 800 بچوں کی جان بچائی ہے. ان 10 کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا, نہ ہی افغانستان میں ان کے غائبانہ نماز جنازہ ہوئے. ارمان لونی جب اس کی وفات ہوئی تو آپ نے اسٹریٹ الزام لگا دیا کہ جی اس کو تو پولیس اور فوج نے پتہ نہیں یہاں پہ بٹ مارا, یہاں پہ زخم تھا, وہاں پہ زخم تھا. پھر اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آپ جلوس کی شکل میں اتنی تکلیف کر کے وہاں گئے, تو ان فوجیوں کا بھی جنازہ پڑھ دینا تھا. اور پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی آئی جو کلیئرلی کہتی ہے کہ کرونک پیشنٹ تھا ہارٹ کا, اور ہارٹ فیلئر سے اس کی موت واقع ہوئی. پھر کوئی بات نہیں. ارمان لونی کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو افغان پریزیڈنٹ اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اس کو آپ اکنالج کرتے ہیں, اس کو آپ کہتے ہیں جی کہ بہت مہربانی, آپ نے ہمارے بندے کی جو کلنگ کی ہے فوج نے اس کے اوپر آپ کا بڑا شکریہ. ہمارے وزیر اعظم ان کو تجویز دیتے ہیں بینگ پارٹ آف دی ریکنسیلیشن پروسیس, تو آپ ان کے خلاف بیان دیتے ہیں. آپ ریاست پاکستان کا حصہ ہیں یا افغانستان کا حصہ ہیں؟ آپ پاکستان کی پالیسی پہ چلیں گے یا افغانستان کی پالیسی پہ چلیں گے؟ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو ڈیمانڈس تھیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور ریاست کی ذمہ داری ریاست ماں ہوتی ہے. آپ فوج سے کس بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے, ہم لٹا دیں گے؟ آپ لٹا سکتے ہیں فوج کو؟ Nobody can fight the state. اگر آرمی چیف نے پہلے دن یہ بات نہ کی ہوتی کہ بیٹا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے. ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے, ان کی پریشانیوں کا, ان کے جو دکھ ہے ان کا احساس ہے, ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب آپریشن نہیں ہو رہا تھا, وٹ ایور ریزنس, آپ کو ایک کنسنسس چاہیے تھا, تیاری چاہیے تھی, تب یہ سب کہہ رہے تھے جی آپریشن کریں, آپریشن کریں. اب جب آپریشن ہو گیا تو کہہ رہے ہیں جی آپریشن کیوں کیا ہے؟ یا آپ تب غلط تھے یا آپ اب غلط ہیں. آپ ہتھیار ساتھ لیں, وانا میں فورسڈ انٹری کریں اور وہاں جا کے لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ جی جو فوج کے حق میں بات کرے گا اس کا گھر گرا دیں گے. آپ نے سنی یہ باتیں؟ آپ سب سے میری بات یہ ہے کہ PTM جن لوگوں کے پرابلمز کو بنیاد بنا کے کام کر رہی ہے, ان پرابلمز میں نے آپ کو بتایا کیا پروگرس ہوئی ہے. ہم جو وہاں کی عوام ہے اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں
the time is up. The time is up. لیکن آرمی چیف کی جو ہدایت ہے اس پہ پورا عمل ہوگا, لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا. ہر کام قانون کے طریقے سے ہوگا اور آپ نے جتنی لبرٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی. آخری بات جو میں ان سے متعلق کہنا چاہتا ہوں, آپ نے مسنگ پرسن کی لسٹ دے دی ہے, اس کے اوپر پروگرس بھی آپ کو بتا دی. میری آپ سے ہی ریکویسٹ ہے, ذرا مجھے ایک لسٹ دیں کہ جو ٹی ٹی پی کی مین پاور افغانستان میں بیٹھی ہے, وٹ ایور اسٹرینتھ 2000 3000 4000 ہے نا ان کی مین پاور, مجھے ان کی لسٹ دے دیں تاکہ میں کمپیئر کر لوں کہ جو مسنگ پرسن کی آپ نے لسٹ ہمیں دی ہے ان میں سے کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہے, اور پھر جتنی بھی ان کی تعداد ہے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے فلیگ کے نیچے, پھر ہم ڈھونڈیں گے کہ جو باقی مسنگ پرسنز ہیں وہ کہاں گئے. اس کے علاوہ بہت ساری دوسری بھی تنظیمیں ہیں جو بہت ساری جگہوں پہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس میں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل ہیں, ان کی بھی لسٹیں لا دیں. صرف پاکستانیوں کی اگر ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ ہو سکتا ہے کچھ ہوں, تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے, آپ کی چونکہ بڑے ریسورسز ہیں, وہ لسٹیں مجھے پیش کر دیں تاکہ ہم اپنے مسنگ پرسنز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں. میری پشتو اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن چونکہ جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں بہت سارے کچھ کو کم اردو سمجھ آتی ہے, تو میں تھوڑا سا پیغام ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پما گرانو قدر منو پختانو زما خوائندہ میندو مشرانو او کشرانو ټولو نه اول دا زړه د مینې نه تاسو ټولو ته سلام کول غواړم. زه بطور پاک فوج د نماینده په حیثیت تاسو ټولو ته صرف یو پیغام درکول غواړم, هغه دا چې پاک فوج ستاسو دی, څنګه چې د ملک پاکستان زمونږ دا ټولو یو شان دی. که پاکستان خوشحاله او آباد وي نو مونږ ټول بشمول پښتانه به هم آباد وي, او که خدای ماکا پاکستان ته څوک نقصان رسوي نو هغه دا ټول پاکستان بشمول پښتانو نقصان دی. تاسو ته پته دی چې سه خلق تاسو دا بل پاوې نه ده, پاکستان او دا د ادارو خلاف کول غواړي. زه دا ویل غواړم چې مملکت پاکستان تاسو دا قربانو بالکل احساس شته او په دې سلسله کې شپه او ورځ مسلسل کوشش کوي چې تاسو تکلیفونه ختم کی. او زه تاسو لا تسلی در کول غواړم چې پاک فوج به هغه وخته پورې په آرام نه کینی سو پورې چې ستاسو مسلې نه دي ختم شوي, خو مونږ ستاسو نه هم هیله لرو چې تاسو به د دوی خبرو کې ناراضي بلکې دا داسې ملک خلاف قوتونو مخ نیوې با کوي او د پاکستان مضبوط کولو کې با خپله حصہ اچوي. تھینک یو ویری مچ. میں نے آج بہت لمبی باتیں کی ہیں, اتنا میں بولتا نہیں ہوں, لیکن میں آپ سے تھوڑے سوال لوں گا آج تاکہ آپ سے بات چیت ہو سکے. جی Sir, thank you very much for very illuminating talk. میرے دو issues جو ہے, although you were talking about PTM right now, but I had a question regarding law and order situation in the country. آپ نے خاص طور پہ بات کی دہشت گردی کی, اور ابھی ریسنٹلی کچھ فنومینا ایسا ہوا ہے جس کے اندر داعش کا نام ہمارے پورے خطے میں آ رہا ہے, اور سوال یہ بنتا ہے کہ پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ داعش جو ہے وہ ہمارے ریجن میں نہیں ہے, کم از کم ملک میں نہیں ہے, لیکن اب جو ہے سری لنکا میں بھی نام آیا, پاکستان میں بھی, اور زلمہ خلیل زاد صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ جو ہے غالباً داعش علاقے میں ہے اور اس کا خطرہ ہو سکتا ہے. دوسرا سر, گولڈ سمتھ لائن کے اوپر
خاص طور پہ پاکستان اور ایران کی جو بارڈر ہے اس کے کنسرن میں ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی وہاں جا کے, اور کیونکہ اور مارا بھی ہو چکا ہے, اس طرح کے اور واقعات ہیں, تو یہ جو موڈیلٹیز ہیں ذرا اس کو بھی ایکسپینڈ کر دیں گے, بتا دیں گے کہ ریپڈ ریئیکشن فورس ہے کیا ہے, کیسے ہوگا. تھینک یو. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان میں اس وقت کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا آرگنائزڈ انفراسٹرکچر نہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں بالکل ٹیررسٹ کی یا ٹیررزم کی موجودگی نہیں ہے تو دس ول بی رانگ. ابھی ہم نے بہت کام کرنا ہے. اب پاکستان کا اندر میں نے پوری آپ کو تفصیل بتائی کہ پاک افغان بارڈر پہ ان کی سینکچریز تھیں, ٹریننگ کیمپس تھے, وہ ہم نے بڑی محنت سے خراب کر دیے. 2.7 ملین افغان ریفیوجیز پاکستان میں, اگر 1% بھی ان کے فیسیلیٹیٹر اور بیٹرز ہوں اور کسی بھی تنظیم کے ساتھ ملنا چاہیں, نرسری ان کو اویلیبل ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی واپسی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اس کے بعد جتنی دہشت گرد تنظیموں کو فرسٹ ایئر کو لیٹ سے آپ نے مار دیا, ایلیمنیٹ کر دیا, وہ افغانستان چلے گئے, ان کے کچھ نہ کچھ ٹریسز سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر جو کہ فیسیلیٹیٹر کے روپ میں تھے یا بیٹرز کے روپ میں تھے, افیکٹو نہیں تھے, لیکن وہ معاف کر کے کسی افغان ریفیوجی کیمپ میں ہوں یا کسی اور مین لینڈ پاکستان میں ہوں, وہ ایک تنظیم سے بینڈ ویگن چینج کر کے دوسرے میں چلے جائیں. کل تک وہ ٹی ٹی پی کے لیے نام بولتا تھا, آج وہ کہ جی میں ISIS کا بن گیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ISIS کا پاکستان میں وجود آ گیا. بینڈ ویگن یہ دے کیپ سوئچنگ ایٹ ٹیکٹیکل لیول. تو پاکستان میں ہماری سیکورٹی فورسز کی بھرپور کوشش ہے کہ کوئی ایسا سیٹ اپ ان کا آرگنائز اسٹیبلش نہ ہو سکے, اور انشاءاللہ نام ہونے دیں گے. اور ان کے جو فیسیلیٹیٹر بیٹرز ہیں رد الفساد کے ذریعے, میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں. یس, سری لنکا میں ہوا ہے, اس کا لنکیج نکلا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت شور کرتے تھے یہ کہ جی پاکستان پاکستان, کہیں دھماکہ ہوتا تھا ہم سوچتے تھے کہ پاکستان نہ آ جائے. تو اب تو آپ کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور آئندہ اور بھی ثبوت ملیں گے, اس کا جواب دیں گے. ایران کے بارے میں آپ نے بات کی, میں نے آپ سے پہلے بھی پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یو کین ناٹ اکویٹ پاک افغان بارڈر وتھ پاک ایران بارڈر. افغانستان کی ایک 40 سال کی ہسٹری ہے, اس میں بہت ساری جنگ ہوئی ہے, بہت ساری آرگنائزیشنز تھیں, سوئچ ہوئیں, ادھر سیکورٹی فورسز نہیں تھیں. 20 سال لگا کے آپ نے امن کیا ہے, ابھی فینس لگا رہے ہیں, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. 909 کلومیٹر کی ہماری ایران کے ساتھ بارڈر ہے, اور یہ ایک فرینڈلی بارڈر ہے. بلکہ جب آرمی چیف وہاں گئے تھے تو وہ بارڈر آف پیس کا نام دیا ایرانی پریزیڈنٹ نے, اور پاکستان کے آرمی چیف سے جب ملاقات ہوئی تھی. اب جب اس 909 کلومیٹر بارڈر کے اوپر آپ کی سیکورٹی کی پریزنس نہیں ہے, کیونکہ خطرہ نہیں ہے, آپ کی فینس نہیں ہے وہاں پہ, تو جب آپ نے پاک افغان بارڈر کو مکمل سیل کرنے کی کوشش شروع کر دی, تو وہ ٹرائیورس کر کے بعض اوقات زوب کے علاقے سے بھی اندر آتے رہے. تو اب ہم اس بارڈر کو بھی بائی لیٹرل کوآرڈینیشن کے ذریعے, جوائنٹنس کی بات نہیں کر رہے, بائی لیٹرل کوآرڈینیشن کے لیے ایسا میکنزم ان پلیس کر رہے ہیں کہ کہیں پہ فینس ہوگی, کہیں پہ پوسٹ ہوگی, جن کے بائی لیٹرل کوآرڈینیشن ہوگی, تاکہ وہ دہشت گرد جو میں بھی افغانستان کو ابھی پاک افغان بارڈر کو استعمال نہیں کر سکتے, تو وہ ٹریورس کر کے یہ بارڈر استعمال کر لیں. تو جب آپ کی پریزنس نہیں ہوتی اور وہاں پہ دہشت گرد اس بارڈر کو پورس ہونے کی وجہ سے, فری ہونے کی وجہ سے استعمال کر لیتے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے ایران کے ساتھ ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن چل رہی ہے. بہت اچھی ان کے ساتھ ٹرمز آف ریفرنسز بھی ہو گئے ہیں, کوآپریشن بھی چل رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاک ایران بارڈر جیسا کہ پلیج کیا گیا ہے کہ اٹ ول بی بارڈر آف پیس, ویسا رہے گا. دونوں اسٹیٹس کے درمیان کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جی کہ یہاں سے دہشت گردی اسپانسرڈ ہو رہی ہے. جی تھینک یو. جی حامد میر صاحب پلیز بیٹھ کے. اچھا, بہت شکریہ. میں نے 2 سوال کرنے ہیں, لیکن پہلے ایک شکریہ ادا کرنا ہے, کیونکہ شکریہ کا تعلق سوال کے ساتھ ہے. جی شکریہ میں نے آپ کا یہ ادا کرنا ہے کہ بہت عرصے سے پاکستان میں جو ڈیموکریٹک فورسز تھیں اور جو آزادی پسند صحافی تھے, وہ یہ بات زور دے کے کہتے تھے کہ اگر 1971 میں پاکستان کا میڈیا آزاد ہوتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ نہ ٹوٹتا. تو آج آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں وہ جو ایک ہمارا نیریٹو تھا اس کو آپ نے انڈورس کیا ہے. جی. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے کھلے الفاظ میں تو کیونکہ سوری درمیان میں بات ہو رہی ہے, میں اپنے میڈیا کا جتنا شکریہ ادا کروں کام ہے. SDGI SPR, آئی ایم ٹیلنگ یو, آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ آؤٹ. لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ شاید DGI SPR یا فوج ہی سارا کنٹرول کرتی ہے, اور میں یہاں کھڑے ہو کے بڑی دفعہ کہا ہے, آپ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں
کیا آج تک کوئی کہہ دے, کوئی اینکر کہ جی یہ بات کرنے سے منع کیا گیا, یہ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ڈسکشن ضرور ہوتی ہے. میں آپ کو اپنا لاجک دے دوں گا, اگر آپ اس سے کنونس ہوتے ہیں تو پلیز بات کریں. جی تھینک یو. آپ کا شکریہ ادا کر کے ٹھیک, کہ آپ نے کہا کہ اگر 1971 میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ڈیموکریٹک فورسز اور ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ شکریہ کے ساتھ سوال اب میرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے جو سوالات کیے ہیں پی ٹی ایم والوں سے, بڑے ویلڈ سوالات ہیں. جی وہ مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں, اور مسنگ پرسنس کا مسئلہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ہے اور بھی جگہوں پہ ہے. اور انہوں نے 2018 میں یہ بات کرنی شروع کی ہے. بہت سے لوگ 2005 سے 2006 سے یہ بات کر رہے ہیں. تو جو آپ نے سوالات کیے ہیں, تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جو پی ٹی ایم کی لیڈرشپ ہے اس کو الیکٹرانک میڈیا پر بلایا جائے اور ان سے یہ سوالات کیے جائیں, تاکہ وہ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ میڈیا پہ ہمیں کوریج نہیں ملنے دیتے اور ہم پہ بڑی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, تو جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کو اگر ہم بلائیں اور ان سے پوچھیں تو ان کے پاس جواب ہوگا. کیونکہ جس آپ نے دھرنے کا ذکر کیا اسلام آباد والے پی ٹی ایم کے دھرنے کا پچھلے سال والا, جس میں آپ نے کہا کہ را نے اس کی فنڈنگ کی تھی, تو اس دھرنے میں تو میں بھی گیا تھا اور عمران خان صاحب بھی گئے تھے, جی اور منظور پشتین صاحب نے ہی مجھے بھی اور عمران خان صاحب کو بلایا تھا, اور ہم تو نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے. پہلا سوال یہ ہے. جی, میں پہلے کا جواب دیتا ہوں, مجھے بھول جائیں گے جواب. دوسرا میں چھوٹا سا ہے, جی جو آپ نے شروع میں کہا کہ جو نوشہرہ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا, اور آپ انڈیا سے پوچھ رہے ہیں, ذرا بتائیں وہاں پہ کون کون موجود تھا. ٹھیک, تو کیا یہ درست ہے کہ وہاں پہ انڈین آرمی چیف بھی موجود تھے؟ ٹھیک, تھینک یو حامد میر صاحب. مجھے پتا ہے کہ مسنگ پرسنس کے ساتھ آپ کا ایک دلی لگاؤ ہے, ہمارا بھی اتنا ہی لگاؤ ہے. ہمارا دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ مسنگ ہو. جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. جنگ بڑی رuthless ہوتی ہے, اور افواج پاکستان یا جو بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں اس کو فرض سمجھ کے لڑتے ہیں. کچھ ذاتی جنگ نہیں ہوتی ان کی. میں نے ایک تو آپ کو ریفرنس دیا کہ مسنگ پرسن صرف وہ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں. مجھے لسٹ دے دیں, آپ بھی چلے ملتے جلتے ہیں, تو ذرا ٹی ٹی پی کہیں کہ اپنے ان لوگوں کی لسٹ دے دیں تاکہ ہم مسنگ پرسن کو کلیئر کر لیں. اور اس پہ بات پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے. پی ٹی ایم کے جلسے میں آپ گئے, پرائم منسٹر صاحب بھی اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے, گئے, تو جانے پہ تو کوئی آپ کو تو نہیں پتا کہ ارینجمنٹ کے لیے پیسے کہاں سے آئے ہیں, آپ کو ابھی بھی نہیں پتا. اگر آپ کو پتا ہوتا آپ نہ جاتے. ان کا ایجنڈا تو بالکل اچھا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ان کی جن باتوں کو بنیاد بنا کے یہ شو کر رہے ہیں وہ باتوں تو ہم خود کر رہے ہیں, لیکن یہ جو آج میں نے کوشچن ریز کیے ہیں یہ تو لوگوں کو نہیں پتا. اور یہ میں نے اس لیے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پلیز ڈونٹ کراس دی لائنس. آپ لائن کراس کریں گے تو ہمیں جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں ان سے بات چیت آپ میڈیا پہ کھل کے ہو سکتی ہے, لیکن پہلے آپ یہ سوشل میڈیا پہ نعرہ بازی کرتے ہیں. ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں, آپ ان ایم این ایز کی ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیں. کیا کوئی ذمہ دار شخص اس قسم کی بات چیت کر سکتا ہے اپنی فوج کے خلاف؟ پھر آئین ہے, پھر جب ہم آئین کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی کہ دیکھیں یہ تو سختی ہو رہی ہے. یہ جو آپ بات چیت ان کے جواب کی بات کر رہے ہیں, سوال میں نے ان سے پوچھے ہیں, سوالوں کا جواب میں قانونی طریقے سے ہم لیں گے, قانون کے تحت. میڈیا پہ ڈبیٹ نہیں کرائیں گے. آپ میڈیا پہ ڈبیٹ, اس پہ بھی میری آپ سے جوابی ریکویسٹ ہے. اور بات لمبی ہو رہی ہے, آج پریس کانفرنس بھی لمبی ہو گئی ہے. میری میڈیا کے تمام اینکر سے بات چیت ہوتی ہے, ان کے میڈیا آنر سے بھی بات ہوتی ہے. آج میں کھل کے عوام کے سامنے آپ سے بات کرتا ہوں. میں نے میڈیا کی تعریف کی ہے اور میں دل سے میڈیا کے ساتھ ہوں. میڈیا نے بہت رول پلے کیا ہے, اس سے بھی بہتر رول ہو سکتا ہے. میں نے ان سب سے بات کی کہ آپ 7 days a week شوز کرتے ہیں, ایک دن مجھے دے دیں. آپ 6 days a week شو کریں کنٹمپریری کرنٹ ایشو پہ, جس پہ مرضی کریں. آپ 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک 43 نیوز چینلز, اینکرز, گیسٹ, ایک ہی موضوع پہ بات, آپ کوئی بھی لگا لیں. میں نے کہا ایک دن مجھے دے دیں, میں ٹاپک سجیسٹ کرتا ہوں, اس ٹاپک پہ آپ بات کریں. گیسٹ جو ہے اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ بلائیں. ملٹری کورٹس بنے تھے, جوڈیشل ریفارمز ہونے تھے, آپ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر ٹاک شو کریں. بلائیں پرانے چیف جسٹسز کو, ان کا ایکسپیرینس ذہن میں سامنے رکھیں, سجیسٹ کریں حکومت کو کہ کیسے جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے.
ایجوکیشن کی میں نے اتنی بات کی ہے, پلیز آپ پرانے ایجوکیشن ایکسپرٹس کو بلائیں, اس 1 گھنٹے میں ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر بات کریں, سجیسٹ کریں, پولیس ریفارمز کے اوپر بات کریں, سجیسٹ کریں, فاٹا کی بحالی کے اوپر بات کریں, سجیسٹ کریں. آج تک نہیں ہوا. تو میڈیا کے یو آر دی موسٹ پاورفل پلر آف دی اسٹیٹ ٹوڈے. اور میں آپ کو پھر آج پورے میڈیا کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں, پھر میں عرصہ دوں گا 6 مہینے, تو پھر کہیں گے 6 مہینے کی بات کی ہے. ٹرائی کریں اسے. پرابلم تو سب کو پتا ہے. 7 بجے سے لے کے 12 بجے کے ٹاک شو میں تمام ایک ہی پرابلم, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دی پرابلم. سولوشن بتائیں نا. اکانومی سیدھی کرنی ہے, سولوشن بتائیں. اور پھر اس انوائرمنٹ میں ہر بندہ بول سکتا ہے. جو ریڈی والا ہے وہ بھی بول سکتا ہے, رکشے والا بھی بول سکتا ہے, تانگے والا بھی بول سکتا ہے, بیوروکریٹس بھی بول سکتا ہے, پولیٹیشین بھی بول سکتا ہے. ایک آرمی چیف ہے, 40 سال انہوں نے اس ملک کے لیے ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کام کیے, سٹیزن آف پاکستان. ہی کانٹ اسپیک. اس کا اسپوکس پرسن بھی یہاں کھڑا ہوتا ہے, تو آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنا بندھا ہوا بولتا ہوں. میرے پاس وہ لبرٹی آف ایکشن نہیں ہے کہ میں جو دل میں آئے میں رات کو 1 بجے اٹھ کے تو بول دوں. میڈیا از موسٹ پاورفل پلر آف دی اسٹیٹ. اور میں نے اس کو بڑے دل سے اکنالج کیا ہے کہ اگر آپ ہوتے 1971 میں بتاتے کہ جی پاک فوج یہ غلطیاں کر رہی ہے, سیاستدان یہ غلطیاں کر رہے ہیں, انڈیا یہ گیم کر رہا ہے, آپ ہمارے ایئرز اینڈ آئیز ہوتے تو ہم کریکشن لگاتے. آج یہ پھر موقع ہے. پلیز بی آور آئیز اینڈ ایئرس, گائیڈ اس بیسڈ آن یور ڈسکشن, بیسڈ آن یور لاجک, بیسڈ آن یور انالیسس. گائیڈ اس. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ لڑائی ہو گئی ہے, یہ ہمیں پتہ ہے دھماکہ ہو گیا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے کہ چل رہی ہے گڑبڑ, تو اس کے اوپر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان سوالوں کے جواب ہم ان سے لیگل طریقے سے لیں گے, اور جب ان کی زبان سیدھی ہو جائے گی اور جب یہ ایکسپوز ہو جائیں گے, آپ ان کو 24/7 ٹی وی پہ رکھیں. کیا آپ ایسے بندے کو ٹی وی پہ بلانا شروع کریں گے جو کہتا ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے؟ ان 6000 شہید جو ہیں جنہوں نے اس زمین پہ اپنا خون بٹھایا ہے, ان کے پیرنٹس ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے تو جان دی ہے اس ملک کے لیے. کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ چلے آپ کسی انڈین جرنلسٹ سے پوچھے گا. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل صاحب, جو شکریہ کی روایت چالی پڑی ہے, احمد میر صاحب نے شکریہ ادا سوال کیا. پوچھیے. شکریہ. تو نہیں, شکریہ ادا کرنے کے بغیر کام آگے نہیں چلے گا. افواج پاکستان کا ہم تادل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, اور آپ نے جو کام کیا ہے وہ کمال کا ہی کام کیا ہے. لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ آپ پہلے حصے میں کچھ باتیں کر گئے تھے کہ میڈیا پہ بھی آپ خوش ہیں, سیاستدانوں پہ بھی خوش ہیں, ہر ایریاز نے بڑی مدد کی پچھلے ایپیسوڈ میں. لیکن ایکچولی یہ جتنے کام ہیں, جتنے ایریاز ہیں, یہ ایڈریس اس وقت ہو سکتے ہیں جتنے تک ہمارا ملک معاشی طور پہ, اکانومی طور پہ مضبوط نہیں ہوگا. ڈیفنس کے معاملات بھی اس وقت چل سکتے ہیں, اور یہ اکانومی طور پہ اس وقت مضبوط ہو سکتا ہے جس وقت تو آپ کوئی میسج ایسا ہو کہ یہ سارے لوگ ایک پیج پہ ہوں, انسرٹینٹی ختم ہو. وہ ملک میں انسرٹینٹی ختم نہیں ہوگی تو اکانومی طور پہ ہم مضبوط نہیں ہوں گے. اس کا کیا؟ جی دیکھیں, یہ اس میں سوال تو کوئی نہیں ہے, اس میں سجیشن ہی ہے. جی فوج کا کام ہے, جی فوج کا کام ہے آپ کو وہ انوائرمنٹ مہیا کرنا جس میں اکانومی پروگرس کر سکے. اللہ کا بہت شکر ہے, آپ کی فوج نے بہت بہتری لا دی ہے. اب جو کام باقیوں کے کرنے کے ہیں وہ باقیوں نے کرنے ہیں انشاءاللہ. جی اوکے, پلیز آسک کوشچن. Sir, the appeasement of these pro-PTM elements, they were the same ones who were promoting Mama Kadir, and the same gentleman just Okay, asked I'll the request question. you to ask the question. So the question is, India on one hand, Indian Prime Minister is calling for Qatl ki Raat and these sort of terms for Pakistan, and within Pakistan, these elements like PTM and Mama Kadirs and other bloats and other elements are eating our roots, and they should be eliminated. And millions of Pakistani unemployed youth. Isn't it high What is time the that question? Pakistan Army Please ask the employs this unemployed youth which are wasting time like cattle, and they will fight the PTMs and the BLAs and the TTPs? Isn't it high time, sir?
ओके, थैंक यू। आई प्लीज जी, फ्रीहा सवाल पूछिए। Thank you. Everyone's thanking you, so I'll thank you as well for this press conference. First of all, you said we'll need a lot of money for mainstreaming the madrasas. पहले ही हमें काफ़ी constraints हैं economically. Where do we plan to get this money from? Secondly, Prime Minister of Pakistan, उनको भी मैंने ये बात कही थी, and I'm asking you the same question कि PTM को इतनी ज़्यादा पजीराई मिलने की या थोड़ी बहुत जो भी है, बहुत बड़ी वजह ये है कि the local political leadership needs to be active there. So how do you plan to do that? The information that you are giving us is alarming, but at the same time you need a substitute for their voice. And thirdly, Prime Minister said कि if it's a Modi government, so Pakistan India के ताल्लुकात कश्मीर पे बातचीत हो सकती है. Do you think that's a possibility, considering Modi ने अपना नाम ही चौकीदार रखा है and the whole campaign is based anti-Pakistan? इसमें से कोई भी क्वेश्चन फ्रीया, फ्रैंकली मेरा जवाब इस पे बनता नहीं है, लेकिन टेकिंग योर कंसर्न रिगार्डिंग इंडिया, इलेक्शन की एक एनवायरनमेंट है। इलेक्शन की एनवायरनमेंट में आप देखें वो इतने मतलब मजाक वाले बयानात भी दे देते हैं बाज़-औक़ात, तो वी आल्सो अंडरस्टैंड कि उनका एक लोकल ऑडियंस है, उनके लिए इलेक्शन के लिए वो कैंपेन कर रहे हैं। इलेक्शन ख़त्म हो जाए, अगर उनका रवैया यही रहा तो हमारा रवैया भी डिफरेंट होगा, बट वी आर फीलिंग कि वो थोड़ा इलेक्शन कैंपेन की कंपल्शन में कुछ ओवर शूटिंग कर रहे हैं। दैट इज़ फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस। हमारे जितने सेफगार्ड वगैरह थे वो हैं, अगर इलेक्शंस के बाद वन वुड सी के इलेक्शन के बाद ये कैसे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल टेक लास्ट 2 क्वेश्चंस। या प्लीज सिट डाउन। जज साहब, आपने बात की मदारिस की मेन स्ट्रीमिंग की, जो हमारे आलमी दोस्त हैं, आलमी कुव्वतें हैं, जो इस हवाले से कंसर्न्स रखते थे, क्या उनको एतमाद में लिया गया है कि किस तरह से उनकी मेन स्ट्रीमिंग की जाएगी? दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, ख़ास तौर पर जो अपने आप को लेफ्ट ऑफ द सेंटर कहती हैं, वो बात कर रही हैं मेन स्ट्रीमिंग जो कलदम तंजीमें थी उनकी, जैश ए मोहम्मद और हाफिज सईद साहब का नाम लिया जाता है, उस हवाले से क्या पॉलिसी है? और तीसरा ये कि आपने पीटीएम के खिलाफ इंडिकेट किया है कार्रवाई का, ये कार्रवाई किस किस्म की होगी? क्या हम कोई सेडिशन केसेस देखेंगे अगले दिनों में? जी, जहाँ तक पहले 2 आपने पॉइंट बताए हैं, उसके लिए मुझे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उस पर सारी तफसील से चीज़ें बताई हैं। इसके बाद जब मैं ऑफ एयर होता हूँ तो इस पर फर्दर मैं आपको तफसील बता दूंगा। पीटीएम से मैंने सवाल पूछे। मैंने आपसे कहा कि आर्मी चीफ ने पहले दिन से हिदायत की है कि जो ये यूथ है जिनके कंधों पे खड़े होकर ये काम कर रहे हैं, उनका ना कोई कसूर है, ना उनके साथ कोई गलत किसी किस्म की कार्रवाई होगी। लेकिन ये तो मैंने सवालात पूछे हैं, इस पे कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, इसके ऊपर भी कोई हम ऐसे काम नहीं करेंगे। फौज बहुत we have learned through a very hard way last 20 years, जिस आग से निकल के ये फौज कुंदन बनी है, अब हमारी स्किन भी थिक है, हमारी डायरेक्शन भी क्लियर है, हमें ऑब्जेक्टिव्स भी पता है। हम हर वो काम करेंगे जो इस मुल्क और इस मुल्क की अवाम की सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे ज़रूरी है, ख्वाह कुछ भी हो। थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन जेंटलमैन, देन आई ओके साफी साहब, लास्ट क्वेश्चन एंड देन प्लीज कीप सिटिंग, आई विल टॉक टू यू। जज साहब, एक तो रिसेंटली सेनेट की एक कमेटी फॉर्म की गई है जिन्होंने मंजूर पश्तून और मोहसिन दावड़ और सब लोगों को बुलाया था। इसी तरह केपी गवर्नमेंट ने तमाम पार्लियामेंटेरियन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी उनके साथ इंगेजमेंट के लिए। तो आज आपने जो अनाउंस किया है, तो उसके बाद क्या उनके साथ उस लेवल पे इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी और यानी एक डिक्लेयर वाले? दूसरा, कुछ ठीक है ये बाकी चीज़ों में भी वज़न होगा, लेकिन एक तासुर ये भी है कि स्टेट खुद जो इक़दामात कर रही है उससे भी पीटीएम के नैरेटिव को तक़वियत इसलिए मिल रही कि कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। मसलन सैकड़ों लोगों का कातिल रावणवार वो क्यों आज़ाद फिर रहा है? एसपी दावड़ कहाँ से कैसे उसकी यहाँ से अफ़गानिस्तान पहुँचे? और जो कमेटी बनाई गई थी उसकी बराए नाम इन्वेस्टिगेशन भी वज़ीर दाखिला ने फ्लोर पे ऐलान किया था, आज तक रती बर फाइंडिंग सामने नहीं आई। इसी तरह लोनी का एफआईआर क्यों दर्ज नहीं होता? साफी साहब, let me respond to this.
آپ کو اسپیشل انویٹیشن آج اسی لیے دیا تھا کہ آپ سوال پوچھ سکیں. دیکھیں پہلے بات تو یہ کوئی اعلان جنگ نہیں ہے, کوئی اعلان جنگ نہیں ہے. ان سے 4-5 سوال پوچھیں اور وہ طریقے کے ساتھ ان سے بات چیت ہو جائے گی, جواب مل جائے گا. I was the first one to engage with them and that was not the only time I engaged with them. آپ کو پتہ ہے ساری باتوں کا. ان سے انگیج کرنا چاہتی ہے حکومت, ان سے انگیج کرنا چاہتی ہے فوج, ان سے انگیج کرنا چاہتی ہیں کمیٹیاں. یہ بھاگ بھاگ کے جرمنی جاتے ہیں, یہ امریکہ جاتے ہیں, بلوچستان جاتے ہیں. مسئلہ تو فاٹا کے پی کے اندر ہے. ان کو تو چاہیے کہ اپنا کیمپ لگائیں, اپنے حلقے میں بیٹھ جائیں اور کہیں جی میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ مسئلے ہیں, یہ یہاں حل ہونے ہیں, حکومت میرے پاس آئے, فوج میرے پاس آئے. آپ دیکھیں کون نہیں جاتا. ہم تو ادھر جاتے ہیں, کام بھی ادھر کر رہے ہیں, یہ کہیں اور ہی گھوم رہے ہیں. اگر ان کا انٹرسٹ لوکل مسئلے ہیں تو وائی ڈونٹ یہ لوکل کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کا حلقہ ہے, میں گیا ہوں اس حلقے میں, اور حامد میر صاحب نے پروگرام بھی کیا ہے. ان کے حلقے کے لوگوں نے, فریہ بھی تھی, ان کے حلقے کے لوگوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کا وہاں بیٹھ کے فیصلہ کرے. مسئلے ہیں نا, نعرہ کہاں سے آ گیا؟ مسئلے ہیں, فوج کو لمبا ڈالیں گے, یہ کہاں سے آ گیا؟ کبھی آپ نے ان کو مشورہ دیا؟ یہ کبھی آپ نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ شروع ہوئی 3 باتوں سے ران وار آؤٹ آف وے آ گیا؟ میں نے کہا نا کہ میں بہت لگا بندھا یہاں کھڑا ہوتا ہوں. ایک پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ جی پی ٹی ایم بالکل ٹھیک کر رہی ہے, بچا تو ران وار ان کا تھا. ایسے نہیں ہوتا. چیزوں کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں کہ کیسے ہو رہی ہیں. وٹ یو سی ڈپینڈس فرام ویئر یو آر سیئنگ اٹ. میری جگہ آ کے دیکھیں نا کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے. میں تو آپ کی جگہ جا کے دیکھ رہا ہوں. 3 مسئلے ہیں, 10 ہو سکتے ہیں. جہاں کے مسئلے وہیں حل ہونے ہیں نا. حل کس نے کرنے ہیں؟ حکومت نے. اور اس وقت تو آپ کی جو حکومت ہے اس کا سٹرکچر چیک کریں, 60% حکومت تو خود ہمارے پٹھان بھائیوں کے ہیں اور ڈیسیجن پوائنٹس پہ بیٹھے ہیں. اور کس نے خیال کرنا ہے؟ ان کا مودی نے آ کے خیال کرنا ہے. آپ کھڑے ہوں, آپ پرائم منسٹر سے کہیں جی کہ یہ میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے یہ کام چاہیے, بھیجیں اپنا منسٹر. میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک میرا کام نہیں ہوتا. آپ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں فوج کے خلاف جلسے کرنے کے لیے. پکڑے ان سے پیسے, آپ کے بڑے ہیں, ان کو جی آئیں یہ ان پیسوں سے اگلے سال نالیاں بناتے ہیں, کوئی اسکول بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو کریں انگیج. ان سے کہیں تمام کمیٹی میں ہر بندے سے انگیج کریں, لیکن آئین اور قانون کی پھر پابندی کریں. آئین اور قانون صرف فوج کے لیے ہے, باقی لوگوں کے لیے نہیں. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین فار یور پیشنٹ ہیئرنگ. اور انشاءاللہ اس کے اوپر تھینک یو. اوکے پلیز نو, راٹھور صاحب بیٹھیے آپ.